اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 190 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبد الرحمن بن یونس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حاتم بن اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے جعد سے، اور انہوں نے کہا میں نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میرے بھانجے کے سر میں درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی پیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا جو زر الحجلہ یعنی مسحری کی گنڈی کی طرح تھی۔ اس حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں 7 سال کا تھا تو مجھے میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر لے گئے اور اس موقع پہ میں حاضر تھا۔ تو حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں میں چھوٹا تھا تو میری خالہ مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھانجے کے سر میں درد ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ اپنا دست رحمت جو ہے سائب بن یزید کے سر پہ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو ہے وہ حضرت سائب بن یزید نے پیا۔ یہ وہ پانی تھا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور آپ کے اعضائے وضو کے ساتھ مس ہو کے ٹپکا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ مائع مستعمل جو ہے وہ طاہر ہوتا ہے، نجس نہیں ہے۔ اور اگر اسے یہ مراد لیا جائے کہ یہ وہ پانی تھا جس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے وضو فرما رہے تھے تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے، کیونکہ وہ پانی جو ہے وہ طاہر تھا، لیکن جب آپ کا دست مبارک اس پانی کے اندر گیا تو وہ پانی جو ہے اور زیادہ بابرکت ہو گیا۔ تو بہر صورت وہ جو بچا ہوا پانی انہوں نے پیا تھا اس کے اندر برکت جو تھی وہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تھی۔ سائب بن یزید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب کھڑا ہو گیا، یعنی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تو مجھے آپ کی مہر نبوت جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ مہر نبوت جو ہے وہ زر الحجلہ چھپر کھٹ یعنی مسحری کی گنڈی کی طرح تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے حضور کی مہر نبوت کو دیکھا تو انہوں نے کہا جیسے کبوتری کا انڈا ہو۔ اس کی مثل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت جو ہے ابلا ہوا گوشت تھا، بعض نے کہا بالوں کا گچھا ہے، اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ چنے کے برابر مسے تھے۔ قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان تمام روایات کا معال اور خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ مہر نبوت جو ہے وہ کبوتر کے انڈے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کے اوپر ابلا ہوا گوشت ہے۔ اور میری ناقص عقل کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح جس صحابی نے دیکھا اور انہوں نے جس طرح اس مہر نبوت کو سمجھا انہوں نے اپنی فہم کے مطابق اس کو بیان کر دیا۔ بہرحال وہ خوش نصیب صحابہ تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کی زیارت کی اور اس کو ہاتھ لگایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا جو تاج ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر سجایا ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ بھی ثابت ہوا کہ دعا کے لیے کسی اہل اللہ، اہل علم، کسی نیک بندے یا والدین کے پاس جا کے ان کو دعا کے لیے کہنا یہ صحابہ اور صحابیات کی سنت ہے، اور دعا دینا یہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کریم سنت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔